اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خواب کی شرعی حیثیت کے بارے میں بات ہوگی۔ خواب جو ہے اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو اچھا خواب آئے تو وہ کسی اپنے ہمدرد کو بیان کرے، یعنی کسی ایسے آدمی کو کہ جو اس سے محبت رکھتا ہو۔ کسی دوسرے کو بیان کرنے سے ہو سکتا ہے اس کی کوئی غلط تعبیر، غلط بات اس کو خواب کو خراب کر دے۔ اور اگر خراب خواب دیکھے، برا خواب دیکھے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 22 دفعہ 3 دفعہ دھتکار دے اور اس کے بعد کروٹ بدل کے سو جائے، تو خواب کا کوئی برے خواب کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس کے بعد چیز یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خواب جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور بعض لوگ خوابوں میں ہی پڑے رہتے ہیں، تو یہ افراط و تفریط ہے۔ اصل میں خواب ہے بھی کچھ اور خواب سب کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا بعض لوگوں کو سچے خواب آتے ہیں اور وہ خواب دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہی چیز بعد میں ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، منقطع ہو گئی، لیکن مبشرات جو ہیں ان کے علاوہ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سچے خواب، یعنی نبوت ختم ہو گئی مگر سچے خواب جاری رہیں گے۔ تو اگر غور کیا جائے نا تو اسی میں ختم نبوت کی دلیل ہے کہ نبوت نبی نہیں آئے گا، خواب سچے جاری رہیں گے بعد میں بھی۔ تو بہرحال یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں، جن کو سمجھ آ جائے اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حدیث کی روح سے بھی خاتم النبیین اس میں کہا گیا اور نبوت ختم ہو گئی۔ خواب تو آتے رہیں گے، اب نبی نہیں آئے گا۔ خواب تو دیکھنا ہر ایک آدمی کا اپنا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں، ایک کشف چیز ہے۔ کشف جو ہے وہ حالت بیداری میں کسی شے کو دیکھنا اور سننا، اور خواب جو ہے وہ سونے کی حالت میں۔ تو کشف بھی ہوتا ہے لوگوں کو، خواب بھی آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں اور ان کے اثر بھی ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ میں بڑی اچھی جگہ پہنچ گیا ہوں جنت میں، یا میرا مقام کچھ بلند ہو گیا ہے، یا کسی پیر کے مرید نے یہ خواب دیکھا، تو خواب جو ہے وہ تو اپنی جگہ ایک چیز ہے، لیکن یہ خواب مدار فضیلت نہیں ہے۔ جو شخص یہ خواب دیکھے اپنے بارے میں، اس قسم کا خواب یا کوئی عقیدت مند دیکھے، تو اس چاہیے شخص کو کہ اس خواب کے فریب سے بچے، اس خواب کے فریب میں نہ آئے، بلکہ اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر پہلے وہ شریعت پہ عمل کر رہا ہے، حضور کی سنتوں کو اتباع کر رہا ہے، تو اس میں مزید زیادتی کر دے اور بڑھ جائے آگے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے۔ یہ نہیں کہ عمل ہی چھوڑ دے کہ مجھے تو میرے مرید یہ کہہ رہے ہیں یا یہ دیکھ رہے ہیں یا میں خود یہ دیکھ رہا ہوں۔ تو خواب یا کشف، یہ جو بھی چیزیں ہیں یہ اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ شرعی حجت نہیں بن سکتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے احکامات کے خلاف اگر کوئی خواب میں بات آتی ہے، یا کوئی کسی بزرگ کی طرف سے آتی ہے یا کسی طرف سے بھی آتی ہے، تو وہ شرعی حجت نہیں بن سکتی، نہ وہ کشف
نہ وہ خواب. اور کشف تو کافروں کو بھی ہوتا ہے، علماء دین کہتے ہیں. بلکہ سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو ہندو آیا تھا وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تھا اس نے. تو کشف یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں یہ اگر تو صاحب شریعت آدمی کی طرف سے ہے تو وہ تو کرامت ہے، لیکن اگر صاحب شریعت نہیں ہے یا مسلمان ہی نہیں ہے تو وہ استدراج ہے، وہ پھر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو ان باتوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو بھی شخص جس سے بھی آپ کا لگاؤ ہے، محبت ہے، اس کے اعمال کو دیکھیں. اور کون سے اعمال؟ جو اس کے بیداری کے اعمال ہیں، جو حالت بیداری میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر رہا ہے، ان کی سنتوں کو اتباع کر رہا ہے، احکام الہی مان رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں، دوسری چیزوں میں مت پڑیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ خواب آدمی کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. لہذا خواب کی جو حقیقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وہ اتنی ہے کہ برا خواب اس کا جو میں نے پہلے بتایا اور اچھا خواب اس طرح. اور اس کے بعد سچے خواب بھی لوگوں کو آتے ہیں. ایک خواب دیکھا پھر واقعہ ہو گیا، ساری باتیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن اصل مقام جو ہے وہ تقویٰ ہے. اصل بات تقویٰ کی ہے کہ قرآن کی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں کہا گیا کہ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میرے نزدیک صاحب اکرام، صاحب عزت وہ ہے کہ جو مجھ سے ڈرتا ہے، جس کا تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، اس کے حکم عدولی سے ڈرنا، اس سے اتنی محبت رکھنا کہ اس کی ناراضگی سے بھی ڈرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا محبت اور عشق رکھنا کہ آپ کی ناراضگی سے ڈرنا. اب اگر ایک شخص 1000 میل یہاں دور بیٹھا ہے، 10,000 میل دور بیٹھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس سے، لیکن حضور کی سنتوں کا اتباع کر رہا ہے. ایک شخص حضور کی جالی کے پاس بیٹھا ہے لیکن حضور کے احکامات کی پرواہ ہی نہیں، تو جو قربت رسول اس دور والے آدمی کو حاصل ہے وہ نزدیک والے کو نہیں ہے. تو جب تک ہم مدار فضیلت، پیمانہ فضیلت اور معیار فضیلت کو نہیں سمجھتے اس وقت ساری معاملات ٹھیک نہیں رہتے. اور وہ ایک ہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی اتباع کرنی ہے. اور کوئی کشف، کوئی خواب، کوئی شے حضور کے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں حجت شرعی نہیں بن سکتا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ ساری چیزیں اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتی ہیں، لیکن ان کو دیکھنا اللہ اور رسول کے احکامات کی روشنی میں ہے. سب سے بڑی بات ان کی ہے اور کسی کی نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں. نبی جو ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول صاحب کتاب ہوتا ہے، صاحب شریعت ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہے وہ دوسرے رسول کی شریعت پر عمل کرتا ہے. اس لیے جب خاتم النبیین کہہ دیا تو اس کے بعد پھر رسول بھی نہیں آ سکتا، نبی بھی نہیں، رسول بھی نہیں. باقی جنا مرضی زور لا لو، نبی رسول ان کو ہی نہیں آنا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان باتوں پر عمل کر سکیں.